کسی بھی معاشرے، کسی بھی سلطنت اور کسی بھی حکمران کے اقتدار کی بقا کے لیے جو چیز لازم اور ضروری ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کسی معاشرے، کسی مملکت، کسی سلطنت سے اٹھ جائے، کسی حکمران کے اقتدار سے عدل و انصاف ختم ہو جائے، پھر نہ وہ معاشرہ باقی رہ سکتا ہے، نہ وہ سلطنت باقی رہ سکتی ہے، نہ اس حکمران کی حکمرانی اور اقتدار باقی رہ سکتا ہے۔ ہمارے دین میں معاشرتی تعلیمات میں عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ عدل و انصاف حاکم کی طرف سے بھی اپنی رعایا کے لیے ہو اور رعایا کا آپس میں بھی عدل و انصاف کو قائم رکھنا لازم ہے۔ گویا یہ اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی لازم اور ضروری امر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے کوشاں رہتے۔ عرب میں جنگوں کا سلسلہ تو زمانے سے جاری تھا۔ معمولی باتوں پر سالہ سال تک تلواریں چلتی رہتی، لوٹ مار بھی عام تھی۔ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اہل مکہ نے باہمی طور پر ایک معاہدہ کیا کہ ہم عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت کریں گے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو ہم اس سے انصاف دلائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک تاریخ ساز معاہدہ نامہ تیار کیا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کا حصہ تھے اور یہ معاہدہ حلف فضول کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی، چنانچہ ذی القعدہ کے مہینے میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر یہ معاہدہ طے پایا اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہم سب مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ وہ اپنا حق پا لے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی بالادستی پر مشتمل اس معاہدے کی اہمیت کے پیش نظر بعثت کے بعد عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ سرخ اونٹ میں بھی دیے جاتے تو میں ہرگز قبول نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی جانب بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کی ضرور قبول کروں گا۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے، کسی قوم سے آپ کی دشمنی ہے تو اس حال میں بھی، حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس دشمنی میں بھی عدل و انصاف سے انسانی قدم ڈگمگانا چاہیے۔ اندازہ لگائیے دوستو کہ کیسے پاکیزہ تعلیمات ہے۔ اس کی اسلامی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں کہ سخت سے سخت دشمن سامنے موجود ہے مگر مسلمانوں نے اس جانی دشمن سے بھی بے انصافی کا معاملہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ! ایسے کڑے موقع پر بھی عدل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے خبردار ہے۔ اس آیت میں انصاف کو عدل سے بیان فرمایا گیا ہے اور عدل کے بہترین اور جامع مطلب اور مفہوم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے
کہ عدل کا مطلب یہ ہے کسی شخص کے ساتھ بدون افراط و تفریط کے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر ہونا چاہیے کہ عمیق سے عمیق محبت اور شدید سے شدید عداوت بھی اس کے دونوں فلٹروں میں سے کسی پڑے کے جکا نہ سکے۔ یعنی نہ محبت و تعلق آپ کا راہ حق سے ہٹائے اور نہ عداوت و دشمنی آپ کو انصاف سے پھیر سکے۔ بس یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ عدل و انصاف رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔